اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی کفن دفن کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ڈھک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھ کر برداشت مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو، دیکھو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ مضبوط تھی۔ ایک گھونسا مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں انہیں دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ کو دفنانے لگے۔ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ 2 جہان کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور چھوٹا کپڑا
اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو بہت سے درجوں کا حقدار ہے۔ یہ ہے اپنے دین کے لیے قربانی کہ شہید ہو گئے اور کفن بھی نصیب نہ ہو سکا۔